شام کی سرزمین پر 2011 سے جو مظالم ہوئے ہیں، ان مظالم میں سب سے بڑا کردار روس کا ہے۔ اس وقت روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، پوری دنیا کے چینلز کا، اخبارات کا، میڈیا کا وہ گرما گرم موضوع بنا ہوا ہے۔ دیگر تمام موضوعات ابھی دب گئے ہیں، کنارے چلے گئے ہیں۔ ہندوستان کو وہ میڈیا جو زبان چبا چبا کر حجاب کے مسئلے کو بھڑکانے کے لیے استعمال کر رہا تھا، اور جس نے الیکشن کی ایک خاص فرقے وارانہ تصویر بنائی تھی، ہر چینل صرف اسی پر گفتگو کر رہا تھا، اب اس وقت ان کے سامنے جو عالمی منظر نامہ ہے، روس اور یوکرین کی جو جنگ چھڑی ہے، یہ موضوع اس وقت غالب ہے۔ اور صرف ہندوستان کے میڈیا میں نہیں، پوری دنیا کے میڈیا پر یہ موضوع غالب ہے، کیونکہ یہ جو جنگ ہے روس اور یوکرین کے درمیان، اور یوکرین ظاہر ہے کہ ایک چھوٹا ملک ہے، روس ایک سپر پاور کی حیثیت سے رہا ہے، اگرچہ اب اس کی وہ حیثیت نہیں ہے، اگرچہ وہ یہ چاہتا ہے کہ دوبارہ اس حیثیت کو واپس حاصل کرے۔ تو یہ جو جنگ ہے، اس کے بارے میں اس کے امکانات ہیں کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار بن جائے، یہ دنیا کی تیسری عالمی جنگ ہو۔ ایک عرصے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تیسری عالمی جنگ ہونی ہے۔ عام طور پر یہ ذہن میں تھا کہ شاید خلیج کا علاقہ اس جنگ کا مرکز بنے گا، یا ایشیا کا کوئی بھی علاقہ، خاص طور پر جنوبی ایشیا کا کوئی علاقہ اس جنگ کا مرکز بن جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ یورپ جس میں پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، تیسری جنگ عظیم بھی اسی یورپ میں ہوگی، کیونکہ یورپ کا جہاں تک تعلق ہے، 16ویں صدی سے دنیا کے مختلف ملکوں کے انسانوں کا خون جس طرح یورپ نے چوسا ہے، اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، 16ویں صدی سے امریکہ میں جو نظام برپا ہوا ہے، انگریزوں کا جو نظام قائم ہوا، وہ واقعہ یہ ہے کہ وہاں کی اصل آبادی، جس کو ریڈ انڈینز کے نام سے یاد کیا گیا، ان کی لاشوں پر وہ نظام برپا ہوا تھا۔ تو بہرحال امریکہ کی ابتدا اور اس کا سنگ بنیاد لاشوں پر رکھا گیا، اور اس کے بعد امریکہ کی پوری تاریخ، جہاں تک میڈیا کے ڈھول پیٹنے کا تعلق ہے، تو وہ جمہوریت کی تاریخ بتائی گئی، انسانی حقوق کی تاریخ بتائی گئی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ امریکہ نے لاکھوں انسانوں کا خون جس طرح بہایا ہے، ویتنام میں خون بہایا ہے، اور جاپان میں جس طرح سے نیوکلیائی پاور کا استعمال کر کے جس طرح 2 شہروں کو جھلسا دیا، اور امریکہ نے جس طرح صومالیہ میں مظالم کیے، پھر امریکہ نے افغانستان میں جو مظالم کیے، 10 سے 15 لاکھ انسانوں کو شہید کیا، عراق کی سرزمین پر ان مجرموں نے جو مظالم کیے، 10-12 لاکھ انسانوں کا جس طرح خاتمہ کیا گیا، اور آخری دور میں سیریا میں جو مظالم کیے، جن کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے۔ تو بہرحال امریکہ کی تاریخ بھی خونی تاریخ ہے، یورپ کی تاریخ بھی خونی تاریخ ہے، اور 1917 سے روس کی تاریخ سب سے زیادہ خونی تاریخ ہے۔ دنیا میں شاید اتنے خطرناک درندے کہیں نہیں دیکھے گئے جیسے روس میں دیکھے گئے۔ وہ روس جس نے پہلے تو عیسائی حکومت کا خاتمہ کیا، اور اس کے بعد پھر جو مسلم ریاستیں تھیں، کرغیزستان اور تاجکستان اور قزاقستان اور ترکمانستان اور ازبکستان، آذربائیجان، یہ جو ریاستیں تھیں، روس میں کمیونسٹ انقلاب برپا ہوا، اور اس کے بعد شیطانی چالوں کے ذریعے جس طرح سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کو، علماء کو دھوکہ دیا، اور اس کے بعد پھر 1917 کا وہ کمیونسٹ انقلاب
اپنی اصل شکل میں سامنے آیا تو بس ایسا لگتا تھا کہ بھوت ہیں، بھوتنیاں ہیں، چڑیل ہیں، اور انسانوں کے اندر سے خوفناک درندے ابل آئے ہیں۔ ایک ایک علاقے میں، ازبکستان میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، تاجکستان میں، قزاقستان میں لاکھوں مسلمانوں کو، ہزاروں نہیں، لاکھوں کو شہید کیا، مسجدیں ختم کر دی، مدرسے ختم کر دیے، اسلام کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ کسی کے گھر میں اگر قرآن پاک کا ایک صفحہ دریا مل گیا، اور اس زمانے میں 1970 بعد جن لوگوں نے قرآن پڑھا اور جن لوگوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی، وہ کوٹھریوں میں رات کی تاریکیوں میں 12 بجے رات، 1 بجے رات کو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے اور نمازوں کا اہتمام چھپ کر کرتے تھے۔ یہ مظالم دنیا میں کہیں نہیں ہوئے، روس کے ذریعے جو مظالم ہوئے۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ دنیا کی سب سے زیادہ ملعون قوم یہودی قوم ہے، اور جو کمیونسٹ انقلاب برپا ہوا، کارل مارکس نے جو کیپٹل کے نام سے کتاب لکھی، اور پھر اس کے بعد اسٹالن اور لینن کا جو کردار رہا ہے، یہ خونخوار بھیڑیوں کا اور درندوں کا کردار رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانی خون پیا، انسانی گوشت کھایا، عزتوں کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا۔ یہ دنیا کے بدترین لوگ رہے ہیں، اور کمیونسٹ انقلاب دنیا کا سب سے زیادہ ملعون انقلاب رہا ہے۔ اور ابھی جو کچھ ہم لوگ چند سالوں سے دیکھ رہے ہیں، 2011 سے عالم عربی میں جب ایک عوامی انقلاب برپا ہوا، تو اس عوامی انقلاب کو کچلنے کے لیے جس طرح عرب کی بادشاہتوں نے اور وہاں کے رجواڑوں نے اور ریاستوں نے جس طرح ظلم کیا اور بالواسطہ ظلم کروایا، مصر میں جس طرح اسلامیہ نے مصر کو بھون دیا گیا، اور جس طرح لیبیا میں ہوا، اور جس طرح یمن میں ہوا اور ہو رہا ہے ابھی، اور جس طرح سیریا میں ہوا، وہ داستان اتنی کڑوی، اتنی کسیلی، اتنی تلخ، اتنی خوفناک ہے کہ جس کو اگر لکھا بھی جائے تو الفاظ ساتھ نہیں دیں گے، اور بولا جائے تو زبان ساتھ نہیں دے گی۔ شام کی سرزمین پر 2011 سے جو مظالم ہوئے ہیں، ان مظالم میں سب سے بڑا کردار روس کا ہے۔ روس نے شام کے محلوں کو تہس نہس کر دیا، بمباری فضا سے ایسی کی کہ چھتیں لوگوں پر، بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر گرا دی گئیں، دیواریں پلٹ گئیں، چھتیں گر گئیں، ان کے اندر دب گئے، چتھڑے جسموں کے اڑ گئے، اور کتنے ایسے مناظر ہیں کہ کسی کا منہ نکلا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے، اور ایک پوری چھت کا ٹکڑا اس پر پڑا ہوا ہے، کیسے ہٹایا جائے؟ ایسے خوفناک مظالم کیے گئے، اور روس نے کیے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سنی شیعہ لڑائی بھی وہاں ہوئی، کہ ایران نے بھی دست درازی کی، اور سنیوں کے ساتھ جو معاملہ سعودی حکومت نے کیا، امارات کی حکومت نے کیا، کہ امریکہ کے ساتھ اتفاق کر کے 65 ملکوں کا الائنس قائم کیا گیا 2013 میں، اور اس کے بعد جو بمباری کی گئی، اس بمباری میں لاکھوں سنی مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا۔ اور بشار، ظالم، مجرم، ملعون، خطا کار بشار، جس کا باپ مجرم تھا اور وہ مجرم ہے، اس نے جو جرائم کیے، وہ ملحد، وہ نصیری فرقے کے اعتبار سے نصیری اور ملحد، اس نے روس کی طاقت استعمال کر کے، اور افسوس ہے کہ ایران کے لوگوں نے جب ساتھ دیا نصیری فرقے کا اور بشار کا، تو کوئی جواز نہیں تھا۔ میں ایران گیا، میں نے وہاں کے بڑے بڑے علماء سے کہا کہ کوئی جواز نہیں کہ آپ بشار کی تائید کریں، لیکن افسوس یہ کہ بشار کی جو ان کی طرف سے تائید تھی، اس سے زیادہ بڑی تائید امریکہ کے ساتھ اور 65 ملکوں کے الائنس کے ساتھ سعودی حکومت کی تھی اور امارات کی حکومت کی تھی، اور انہوں نے عوام کو کچل دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ سنی تھے، اور 40-50 لاکھ انسانوں کو ہجرت کرنی پڑی، ترکی نے ان کو سنبھالا اور ان کی کفالت کا انتظام کیا، اور کتنے اردن گئے اور کتنے اور دوسرے علاقوں میں گئے، اور اس کے بعد آج سعودی حکومت، امارات کی حکومت بشار سے دوستیاں رچا رہی ہے، اور پھر سفارت خانے دمشق میں قائم کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب مجرم و ملعون حکومتیں ہیں اور مجرم و ملعون حکمران ہیں، جنہوں نے عوام کو پیسا، اور ایک ظالم حکومت کے خلاف جب عوام اٹھ کھڑے ہوئے تو ان عوام کے خلاف توپیں استعمال کی گئیں، میزائل استعمال کیے گئے، فضائی بمباری کا استعمال کیا گیا۔
آج یوکرین ایک چھوٹا ملک ہے، عیسائی ملک ہے، اور روس در حقیقت ایک ملحد ملک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت جہاں تک تعلق ہے پوٹن کا، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ آرتھوڈکس کرسچنز سے اس کا تعلق ہے اور وہ ان سے ملتا بھی ہے، وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کمیونسٹوں کے خلاف ہے، لیکن یہ سب ڈرامہ بازی ہے۔ ابھی جو انقلاب قزاقستان کی سرزمین پر آیا تھا وہ بھی عوامی انقلاب تھا، اس کو کچلنے کے لیے روس کی فوج کا استعمال کیا گیا۔ تو ازبکستان میں، تاجکستان میں لاکھوں انسانوں کا خون بہانے کے بعد جب وہ ملک آزاد ہوئے، یعنی کمیونزم کو شکست ہوئی اور خروشچیف کو افغانستان میں قبرستان کا سامنا کرنا پڑا، اور 1991 میں خروشچیف نے اعلان کر دیا کہ کمیونزم کو شکست ہو گئی ہے۔ جب یہ اعلان ہو گیا، کمیونزم کی کمر توڑ دی گئی اور یہ افغانستان کے مجاہدین نے کارنامہ انجام دیا، تو اس وقت اسی کے پیٹ سے، اس کے ناپاک پیٹ سے وہ ملک نکلے، ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، قزاقستان، ترکمانستان، یہ ملک نکلے اور ایک آزادی کی فضا محسوس ہوئی، لیکن ان کے حکمران روس کے ایجنٹ تھے اور انہوں نے بے انتہا مظالم اس کے بعد بھی 91 کے بعد بڑے خطرناک مظالم کیے۔ یہ بہرحال ایک لمبی کہانی ہے۔ تو یوکرین پر جو مظالم آج وہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ یوکرین ان کے یہاں اس دور میں رہا جب سوویت یونین کا دور تھا، جب وہ ایک بڑی طاقت بنے ہوئے تھے امریکہ کے مقابل کی، تو یوکرین ان کے ماتحت تھا۔ لیکن 91 کے بعد جو ملک آزاد ہوئے، مسلم ملک آزاد ہوئے، تو عیسائی ملک بھی آزاد ہوئے، جن میں یوکرین بھی ہے۔ اور اب یوکرین کو ہڑپ کرنے اور ہضم کرنے کا جو ارادہ ہے، یہ صرف یوکرین پر نہیں، کل آذربائیجان کی باری آنے والی ہے، قزاقستان پر ایک ابھی حملہ ہو چکا ہے، اور نہیں کہا جا سکتا کہ تاجکستان اور ازبکستان پر قبضے کی پھر کارروائی کی جائے، کیونکہ بائبل میں یہ موجود ہے، اور ہمارے یہاں بھی اس طرح کی پیشین گوئیاں ہیں علاقے کے ساتھ کہ یاجوج ماجوج کا علاقہ وہی روس کا علاقہ ہے، وہیں سے یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، اور دجال کی طاقت کو جو سب سے بڑی مدد ملے گی وہ اسی علاقے سے ملے گی۔ وہیں سے تاتاری ظاہر ہوئے تھے، منگولیا، اور پھر اسی شمالی علاقے سے جنہوں نے عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اس لیے ان سے مستبد نہیں ہے۔ اور میں آج جب بات کر رہا ہوں تو میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ازبکستان بھی گیا ہوں، تاجکستان بھی گیا ہوں، کرغزستان بھی گیا ہوں، اور ترکمانستان سے گزرا ہوں، اور قزاقستان بار بار گیا ہوں، اور وہاں کی حکومت کی دعوت پر گیا ہوں۔ پوری دنیا کے جو ریلیجس لیڈرز ہیں، ہر 3 سال پر ان کی ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد ہوتی رہی، تو کئی مرتبہ ہندوستان کی نمائندگی کے لیے قرۂ فال بنا میں من دیوانہ زدن مجھے بلایا جاتا رہا۔ 1994 میں ماسکو میں OIC کی طرف سے ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوئی تھی، ماسکو میں ہوئی تھی، ماسکو کے کوسموس ہوٹل میں قیام ہوا تھا، اور اس وقت میں نوجوانوں کی تربیت کیسے کی جائے اس موضوع پر میرا مقالہ تھا۔ عالم عربی کے بڑے بڑے زعماء اور علماء اور رہنماؤں کی موجودگی میں میں نے ماسکو میں وہ مقالہ پیش کیا تھا، اور وہاں پر قیام رہا تھا، اور وہاں کے مسلمانوں سے ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ اور اس کے بعد اس سے پہلے 1 سال پہلے 1993 میں امام بخاری پر جو کانفرنس ہوئی اسلامک سینٹر آکسفورڈ کی طرف سے، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں، وہ کیونکہ آکسفورڈ کے اسلامک سینٹر کے بھی صدر تھے، اور یہ جو کانفرنس بخارا میں رکھی گئی امام بخاری پر، یہ حضرت مولانا کی صدارت میں رکھی گئی۔ تو حضرت مولانا کے ساتھ سفر میں جو شامل تھے اس میں یہ بندہ عاجز بھی تھا۔ تو 1993 میں نے سفر کیا تھا سمرقند کا، بخارا کا، تاشقند کا، شاش کا، فرغانہ کا، اور ان علاقوں کا کہ جن کے نام ہم پڑھتے ہیں اپنے بڑے بڑے مصنفین کے ساتھ، کہ علامہ شاشی ہیں تو کوئی تاشقند کے ہیں، کوئی سمرقندی ہیں، کوئی بخاری ہیں۔
تو اللہ کے فضل سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، میں نے ان علاقوں کو دیکھا، وہاں کے مسلمانوں سے ملا، وہاں کے بچوں کا قرآن سنا، وہاں کے مدرسوں کا دیدار کیا۔ تو اس اعتبار سے میں تو بہت قریب سے بھی واقف ہوں، اور اپنی آنکھوں سے میں نے مثلا ایک لاٹ دیکھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ لاٹ یادگار کیوں تعمیر کی گئی ہے؟ قزاقستان کی بات کر رہا ہوں۔ تو مجھ کو بتایا گیا کہ اس شہر میں 4 لاکھ مسلمان ذبح کیے گئے تھے روس کے انقلاب کے نتیجے میں، یہ ان کی یادگار ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے اس پورے منطقے میں جہاں یادگاریں نہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ یادگاریں ہیں مذبح کی، وہ یادگاریں ہیں مقتل کی، وہ یادگاریں ہیں لاکھوں مسلمانوں کی شہادتوں کی، اور کتنی مسجدوں کو شراب خانوں میں تبدیل کر دیا گیا، کتنے مدرسوں کو باڑہ بنا دیا گیا، اور کیا 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 گیا۔ تو یہ سب ہے، یہ میرا سفر نامہ ہے، یہ میرا سفر نامہ ہے، مذکراتی میرے سفر ناموں کا ایک سلسلہ ہے۔ اور اللہ کے فضل سے امریکہ بھی اور جاپان بھی اور چائنا بھی اور روس بھی اور ان جمہوریوں میں اور افریقہ میں مختلف ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے جانے کا موقع عنایت فرمایا، اور عربوں کی کانفرنسوں میں اور اپنے جو عجمی حضرات مختلف ملکوں میں ان کی کانفرنسوں میں شرکت کا موقع ملا، اور آنکھوں سے براہ راست ہم نے گویا تاریخ کو صرف پڑھا نہیں بلکہ تاریخ کو دیکھا۔ تو اس طرح یہ جو کتابچہ ہے، ہمارے جو اہل علم ہیں، طلباء ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پڑھیں، کیونکہ اس میں صرف سفر نامہ ہی نہیں ہے بلکہ اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ ازبکستان اور تاجکستان اور قزاقستان اور پھر وہاں کے جو علاقے ہیں، فرغانہ کا علاقہ، ترمز کا علاقہ، سمرقند کا علاقہ، ان کی ایک تاریخ جو اسلامی دور کی تاریخ ہے اس کو بھی بیان کر دیا جائے، اور اہم شخصیات کا بھی تذکرہ کر دیا جائے۔ تو اس طرح یہ کتاب بھی اہمیت رکھتی ہے، اور چونکہ میں عالمی کانفرنس میں قزاقستان میں بار بار شریک ہوتا رہا تو وہاں کے صدر سے میری ملاقات ہوئی، اور پوری دنیا کے جو مذہبی ذمہ دار ہیں، وہ چاہے منگولیا کے ہوں یا چائنا کے ہوں یا امریکہ کے ہوں یا جاپان کے ہوں، ان سب سے ملاقاتیں وہاں ہوتی تھیں، اور میرا خطاب ہوتا تھا اور دوسروں کا خطاب ہوتا تھا۔ سعودی حکومت سے بھی وفد آتا تھا، اور امارات سے بھی اور مصر سے بھی اور عالم اسلام کے مختلف ملکوں سے، تو ان کے درمیان بھی گفتگو کرنے کا موقع ملتا رہا، اور میرے فوٹو صدر کے ساتھ اور بڑے بڑے زعماء اور رہنمایان اقوام کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر کوئی ان سے واقف ہونا چاہتا ہے تو وہ نیٹ پر دیکھ سکتا ہے۔ بہرحال میرا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے، ان کو تو اس سے خوشی ہوگی کہ روس کا خاتمہ ہو۔ روس کی حکومت اور امریکن حکومت کے جو ظالم ہیں، جو مجرم ہیں، جنہوں نے انسانوں کو خون پیا ہے، ان دونوں طاقتوں کا خاتمہ ہو، یہ ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں۔ مسلمانوں کی یہی تمنا ہے، یہی دعا ہے، اور انسانوں کی یہی تمنا ہے۔ جن کے اندر دھڑکتا دل ہے کسی انسان کا، وہ ظاہر ہے کہ ظالموں کے خلاف، مجرموں کے خلاف، ماضی کی تاریخ کے جو مجرم و ظالم رہے اور آج کے دور کے جو مجرم ہیں، اور خاص طور پر مسلم ملکوں پر جو مجرم چھائے ہوئے ہیں، ان کا خاتمہ ہی مسائل کا حل ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ تو ہم مظلوم ہونے کی حیثیت سے یوکرین کے ساتھ ہیں۔ وہ اس وقت ملک مظلوم ہے، عیسائیوں کا ملک ہے، وہاں مسلمان بھی ہیں، 2%، 3% ہیں۔ روس میں بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، 2 کروڑ کے قریب مسلمان روس کے مختلف علاقوں میں، داغستان کا بھی علاقہ ہے، اور شمال کا چچنیا کا علاقہ ہے، اور بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں، اور روس کی مجرم حکومت کے ساتھ ان کی جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ چچنیا میں تو روسی کمیونسٹ حکومت نے بے انتہا مظالم کیے ہیں۔ آج جو حکومت وہاں موجود ہے وہ تو اس حکومت کی ایجنٹ ہے، اور وہ اس حکومت کے ساتھ مل کر یوکرین کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ ہم اس وقت مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ اسلام ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ جو بھی مظلوم ہو، یہاں اس ملک میں دلت مظلوم ہو، ایس سی ہو، ایس ٹی ہو، او بی سی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، جو مظلوم ہو، جس کا حق چھینا جائے، ہم اس کے ساتھ کھڑے اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ اسی طرح آج کے اس جرم اور اس ظلم کے خلاف ہم مظلوموں کے ساتھ، یوکرین کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمارا کہنا ہے اپنی ہندوستان کی حکومت سے کہ وہ منافقت چھوڑ دے، اس کو بھی چاہیے کہ یوکرین کے ساتھ کھڑی ہو جائے، اور
یورپ کے وہ ممالک جو ہر جگہ ظلم کرتے رہے، آج یوکرین کے ساتھ بھی ایک تماشا کر رہے ہیں۔ جس طرح انہیں مدد کرنی چاہیے تھی اس طرح وہ پوری حمیت کے ساتھ مدد نہیں کر رہے، نہ ان کو دین کی حمیت ہے، نہ تہذیب کی حمیت ہے، نہ انسانیت کی حمیت ہے۔ ہم بہرحال ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم شام کے مجاہدوں کو اس وقت مخاطب کر کے کہنا چاہتے ہیں، ہم عربی میں بھی کہیں گے کہ اس وقت موقع ہے کہ وہ روس جس نے شام کی سرزمین پر بڑے مظالم کیے ہیں، محلوں کے محلے، شہر کے شہر تہس نہس کر دیے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس وقت وہ انتقام لیں، روس سے انتقام لیں، اور ہر جگہ کھڑے ہو جائیں اور ظالم اور مجرم حکومت کا خاتمہ کر دیں، اور امت مسلمہ کے اتحاد کی کوشش کریں۔ شیعہ سنی اختلاف کا خاتمہ ضروری ہے۔ ایران میں بھی میں نے کہا، ہر ملک میں کہتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں کہ یہ سب فرقہ بندیاں نہیں چلنے دی جائیں گی، اس کے خلاف میں صدا لگاتا ہوں، اور میرے ساتھ لاکھوں انسان صدا لگاتے ہیں۔ اس کے خلاف فرقہ واریت کی جو بات چند پٹے پٹھائے گھسے گھسائے مولوی کرتے ہیں کبھی کبھی کہ ہم یہ کہتے ہیں اور یہ فرقہ ایسا اور یہ بات ایسی، وہ خود مجرموں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ آج وہ مجرم سعودی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، امارات کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے تلوے چاٹتے ہیں، ان کے پیسے کھاتے ہیں، اور ان کے ہاں حق باقی نہیں رہ گیا ہے۔ لہذا بہرحال ہر دور میں جب جب بات ہوگی معرکے کی تو اس معرکے میں ہم ظالم کے خلاف ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حلف الفضول کے ذریعے یہی سکھایا تھا کہ ہمیں مظلوموں کی مدد کرنی ہے اور ظالموں کا ہاتھ پکڑنا ہے، شکنجے توڑ دینا ہے۔ تو بہرحال روس اور یوکرین کی موجودہ جنگ میں ہم یوکرین کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ روس کا خاتمہ ہو جائے، یعنی وہ طاقت ٹوٹ جائے جس نے افغانستان پہ ظلم کیا، اور سیریا پر ابھی ان کا ظلم باقی ہے۔ ادلب کے مسلمان ہو یا حلب کے مسلمان ہو یا درعا کے مسلمان ہو، اور مختلف شہروں کے مسلمانوں پر جو مظالم کیے، میں ان سے کہوں گا کہ اٹھ کھڑے ہو اور شام کی مجرم حکومت کا خاتمہ کر دو، اور یہ ساتھ ہی ساتھ فیصلہ کرو کہ تم مذہبی اور فرقے وارانہ لڑائیاں نہیں لڑو گے، آپس میں ملت کا اتحاد قائم کرو گے اور ایک دوسری عادل و منصف حکومت قائم کرو گے۔ تو یہ وقت ہے روس کے خلاف انتقامی کارروائی کا، شام کی سرزمین پر، اور جہاں جہاں بھی اس نے مظالم کیے ہیں ان کے مظالم کے خلاف اس وقت اتحاد عالمی طور پر قائم ہونا چاہیے۔ اور جو بھی یوکرین کی مدد کر رہے ہیں اور روس کے ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو یہی موقف مذہبی ہے، دینی ہے، تہذیبی ہے، اخلاقی ہے، انسانی ہے۔ لہذا یہ بات ہم چاہتے ہیں کہ سب سن لیں، اور فرق جب بھی ہوگا تو ظالم و مظلوم کا ہوگا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔